नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात हो गए, नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आ गए, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। लेकिन इंतखाबात की सूरत हाल क्या रही सेनेट के सेशन में, सेनेट के ऐवान में? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आंखों देखी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सच्ची मजा आ जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे रियासती इदारे जिनको कानून साजी करनी है, मुल्क का कानून बनाना है, आइन बनाना है, और वहां बैठे हुए लोग किस तरह की मजा का खेज चीजें करते हैं। अब बहुत सारे सवालात उठे हैं कि यूसुफ रज़ा गीलानी सेनेटर तो मुंतखब हो गया, लेकिन चेयरमैन के उहदे पे क्यों हार गया, किस तरह हार गया, उसके 7 वोट कैसे रिजेक्ट हुए, सादिक संजरानी को हल्फ लेने की जल्दी क्यों थी, और आफरीदी साहब के वोट चेयरमैन से भी ज्यादा हो गए। ये किसका कमाल था? चमक किस चीज की थी? ये सारी सूरत हाल जो मैंने आज आंखों देखी है आपको बताने जा रहा हूं। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। सेनेट के इंतखाबात की शुरुआत तो आपने देख ली, लेकिन उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात से पहले तो कैमरा लगे, खुफिया कैमरा वो ढूंढ निकाले गए और उस पर बहुत सारा मामला हो गया, उसकी तहकीकात का हुक्म हो गया। उसके बाद फिर मरहला आ गया चेयरमैन के इंतखाबात का। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह सेनेटर, जिसको सदर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर नामजद किया, उसने इंतखाबात कराए। मुकाबला था किसके दरमियान? मुकाबला था पीडीएम के सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी और पीटीआई के सादिक संजरानी के दरमियान मुकाबला था। सुबह जब मैं पार्लियामेंट हाउस गया ये इंतखाबात का मरहला कवर करने, देखने और उसको जायजा लेने, तो प्रेस गैलरी में बहुत सारी ऐसी सूरत हाल इस तरह थी कि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लोगों को, सहाफियों को ये यकीन दहानी थी कि यूसुफ रज़ा गीलानी जीत रहे। सादिक संजरानी जब वोट देने के लिए या सेनेट के ऐवान में आए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब थी, और जब उनसे पूछा गया कि क्या सूरत हाल है तो उसने कह दिया कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत जाऊंगा। किस तरह? इसका जवाब देने के लिए उसके पास टाइम नहीं था, वो बहुत जल्दी में था। तो सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह ने इंतखाबात का अमल तकरीबन 3 सवा 3 बजे शुरू किया चेयरमैन के लिए, और ये मरहला 5 बजे तक चलना था। और उसमें पोलिंग एजेंट भी आ गए, पोलिंग बूथ भी नहीं लग गए, सारा कुछ हो गया। जब वोट का मरहला शुरू हुआ तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट ऑफिसर का ये कहना था कि 5 बजे तक ये अमल हम पूरा करेंगे, उसके बाद काउंटिंग होगी, गिनती होगी, जो कामयाब उम्मीदवार होगा उसके नाम का ऐलान किया जाएगा। तकरीबन 4 सवा 4 बजे तक 98 सेनेटर्स जो ऐवान में मौजूद थे उन्होंने अपना वोट का हक अदा किया, वोट का हक इस्तेमाल किया। जमात इस्लामी के सेनेटर ने एब्सेंट किया, उसने वो गैर हाजिर रहे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार साहब, उसकी मेंबरशिप मुअत्तल है। तो 5 बजे तक वही वोट रहे जो इससे पहले घंटा पहले, सवा घंटा, पौना घंटा पहले कास्ट हो चुके थे। उसके बाद गिनती का अमल शुरू हुआ 5 बजे। सूरत ये बनी कि पोलिंग एजेंट्स के सामने पोलिंग जो बैलेट बॉक्स था उसको खोला गया। सादिक संजरानी के वोटों के लिए एक अलग बॉक्स रखा गया और टोकरी रखी गई, यूसुफ रज़ा गीलानी के लिए अलग टोकरी रखी गई, और एक टोकरी बीच में रखी गई जो वोट रिजेक्ट हुए। जब ये गिनती का अमल मुकम्मल हुआ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बजाय इसके कि वो जो दोनों उम्मीदवार थे उनके नतायज का ऐलान करते, उन्होंने सबसे पहले ये अनाउंस किया कि ये 7 वोट रिजेक्ट हो गए। इनके जो स्टेप हैं वो बॉक्स के बजाय सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी के नाम पे लगाए गए। तो ये वोट तो पड़े सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी को,
لیکن کیونکہ اس کے نام پہ اسٹیمپ لگے اس لیے میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو یاد آیا کہ ایک ووٹ اور بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ کس طرح؟ تو پریزائڈنگ آفیسر صاحب بتانے لگے کہ ایک مزید ووٹ ریجیکٹ ہوا۔ اس سینیٹر صاحب نے کیا کیا، صاحب ہے یا صاحبہ ہے یا جو کچھ بھی ہے لیکن ہے تو سینیٹر، اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ اسٹیمپ سید یوسف رضا گیلانی کے باکس فیور میں بھی لگایا اور صادق سنجرانی کے باکس میں بھی لگایا۔ یہ صورتحال جب بنی تو اپوزیشن کی طرف سے احتجاج ہوا۔ اپوزیشن کے احتجاج سے پہلے سید یوسف رضا گیلانی کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے تو حکومتی بینچز پہ شادمانے شروع ہو گئے، نعرے بازی شروع ہو گئی، خوشیاں منانے کا عمل شروع ہو گیا۔ حالانکہ اس وقت تک دونوں امیدواروں کے نتائج نہیں آئے تھے، کس کو کتنے ووٹ پڑے ہیں۔ اپوزیشن کے فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے کہ نہیں، یہ ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوئے، یہ ووٹ جائز ہیں، لیکن پریزائڈنگ آفیسر صاحب نے رولنگ دے کے یہ معاملہ مکا دیا کہ یہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے جو یوسف رضا گیلانی کے اوپر ہے۔ اس کے بعد اس نے نتائج کا اعلان کیا۔ یوسف رضا گیلانی کو 42 ووٹس پڑے اور صادق سنجرانی کو 48۔ اس کا مطلب ہے کہ صادق سنجرانی کو اپنے ہی پارٹی، میرا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے ووٹ پڑے۔ سید یوسف رضا گیلانی کو اگر 7 جو ریجیکٹ ووٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں تو گیلانی جیت چکا۔ اس کے 49 ووٹس اس کو پڑے تھے اور صادق سنجرانی کو پڑے ہیں 48۔ ایک ووٹ ریجیکٹ ہوا جس نے دونوں امیدواروں کو ووٹ دیا تھا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جو پیئر بنایا گیا تھا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا، جو قابل قبول تھا اور جس کے لیے پلان تھا، وہ یہ تھا کہ چیئرمین کی سیٹ پہ سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین منتخب ہوں گے اور ڈپٹی چیئرمین کے سیٹ پہ سینیٹر مرزا محمود آفریدی ہوں گے۔ پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ اس کی کہانی یہ ہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شک تھا کہ ان کے پارٹی کے کچھ اراکین اور مسلم لیگ نون کے کچھ اراکین سید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دیں گے، تو اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ جن پہ شک تھا 7 سینیٹرز پہ، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے والے باکس میں اس کے نام کے پر اسٹیمپ لگائیں گے تاکہ ان کو یہ پتا چل سکے، اور اس کے لیے ان کو ایک ماڈل بیلٹ پیپر دے دیا گیا تھا کہ وہ وہاں جہاں اوریجنل ہے اس پہ اسٹیمپ لگائیں گے اور اسی جو ماڈل جو پیپر ہے اس پہ بھی لگائیں گے تاکہ یہ یقین دہانی ہو سکے کہ انہوں نے سید یوسف رضا گیلانی کے حق میں ووٹ دیا۔ اور یہ سینٹ کے اپوزیشن کے 7 اراکین نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بہت تیز لوگ ہیں، چالاک لوگ ہیں، ان کے ہدایت پہ یہ ووٹ دیا جو ریجیکٹ ہوئے، جس کی وجہ سے سید یوسف رضا گیلانی الیکشن ہار گئے۔ ورنہ ذرائع کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب اور ڈپٹی چیئرمین آفریدی یہ دونوں کا پیئر تھا اور یہ سب ریاستی اداروں کو، مقتدر حلقوں کو قابل قبول تھا۔ حیدری تو پہلے دن سے قبول نہیں تھا، اس کو تو ہارنا ہی ہارنا تھا، لیکن سید یوسف رضا گیلانی اپنوں کی چالاکی کی وجہ سے سینٹ چیئرمین کے انتخابات ہار گئے اور پریزائڈنگ آفیسر کو یہ بہانہ ملا کہ اس نے سید یوسف رضا گیلانی کے یہ 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے۔ اب یہ اگلا مرحلہ ہے، پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا اور جو چیئرمین، نئے منتخب چیئرمین ہے صادق سنجرانی صاحب، اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ نتائج آ چکے اور پریزائڈنگ آفیسر نے صادق سنجرانی صاحب کو بلایا ڈائس پہ اوتھ لینے کے لیے، حلف لینے کے لیے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ حلف نامے کی کاپی دینے میں اسٹاف کو 1-آدھا منٹ کی دیر ہوئی تو صادق سنجرانی صاحب یہ کہتے ہوئے سنے گئے
کہ اوت کدھر ہے, مجھے اوت کی کاپی دو. ایسے لگ رہا تھا کہ کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی کھلونا آ گیا اور اس کو یہ ڈر ہو کہ کہیں یہ کھلونا کوئی چھین نہ جائے. یہ ہے ہمارے ایوان بالا کے سینٹ چیئرمین کے انتخابات کی صورتحال. آج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے ریاستی ادارے کہاں جا رہے ہیں, اور یہ جو صورتحال ہے یہ کہاں تھمے گی, اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. بہت تشویشناک صورتحال ہے اگر دیکھا جائے, اس کا جائزہ لیا جائے. تو یہ تھی سینٹ کی چیئرمین کی انتخابات کی صورتحال. باقی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب وہ تو 44 ووٹس مشکل سے لے سکے, اور جو ڈپٹی چیئرمین ہے آفریدی صاحب اس کو 54 ووٹ ملے. اور اس کے حوالے سے ذرائع کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف, مولانا فضل الرحمان ابھی بھی کسی نہ کسی مقتدر حلقوں کو قابل قبول نہیں ہے, تو اس لیے حیدری کو کم ووٹ ملنا کوئی عجوبہ نہیں ہے. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اپنا انپٹ ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.